بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو رحمت ٹیک سولوشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مالی سال 2026-2027 کے لیے سالانہ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بجٹ 2026-2027 کے اہم نکات اور اس کا ایک جامع خلاصہ آپ کی رہنمائی اور معلومات کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے پیش کرنا مقصود ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے۔ بجٹ ایٹ گلانس۔ بجٹ دستاویز میں بنیادی طور پر کسی بھی ملک یا ادارے کے کل تخمینہ اخراجات ایسٹیمیٹڈ ایکسپنسز اور کل تخمینہ آمدن ایسٹیمیٹڈ انکم شامل ہوتے ہیں۔ مزید اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ذرائع آمدن کیا ہوں گے، ریسورسز کیا ہوں گے اور وہ فنڈز کیا ہوں گے جس کے ذریعے ان اخراجات کو ادا کیا جانا ہوتا ہے۔ مالی سال 2026-2027 کے لیے حکومت پاکستان نے 18,771 بلین روپے کا بجٹ پیش کیا ہے، جو کہ آج کے ڈیٹ کے ڈالر کنورژن ریٹ کے حساب سے 67.77 بلین ڈالر بنتے ہیں۔ تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے ریونیوز۔ بجٹ میں ٹوٹل ٹیکس ریسیٹس 15,264 بلین روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ وصول کیے جائیں گے، اور نان ٹیکس ریسیٹس میں 5,336 بلین روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ ٹوٹل 20,600 بلین روپے بنتے ہیں۔ اب اس کی مزید تفصیل کے لیے ہم سب سے پہلے ایف بی آر ٹیکس ریسیٹس دیکھتے ہیں۔ ایف بی آر ٹیکس ریسیٹس جو کہ 15,264 بلین روپے ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال 2025-26 کے لیے 14,131 بلین روپے تھے، تو لہٰذا اس میں تقریباً 1,100 بلین روپے کا ٹارگٹ انکریز کیا گیا ہے ایف بی آر کے لیے، جو کہ اس نے 2026-2027 میں کلیکٹ کرنا ہوگا۔ اب وہ کیسے کلیکٹ کیا جائے گا، اس کے لیے مزید تفصیل یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 7,613 بلین روپے، انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 7,651 بلین روپے وصول کرنے کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکسز میں سب سے پہلے جو ہیڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس میں 7,480.521 بلین روپے وصول کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ کیپٹل ویلیو ٹیکس کی مد میں 26.581 بلین روپے، ورکرز ویلفیئر فنڈ میں 22.318 بلین روپے اور ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ میں 83.580 بلین روپے وصول کرنے کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں کسٹم ڈیوٹیز میں 1,651 ارب روپے، سیل ٹیکس کی مد میں 4,927 بلین روپے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 1,073 بلین روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ تو ایف بی آر کے لیے ٹوٹل ٹارگٹ جو سجیسٹ کیا گیا ہے بجٹ میں وہ ہے 15,264 بلین روپیز، جو کہ یو ایس ڈی کے حساب سے 55.10 بلین ڈالر بنتے ہیں۔ ٹوٹل ریونیوز جو کہ 20,600 بلین روپے کے بنتے ہیں، اس کو ہم نے ایک چارٹ کی مدد سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جو ہم نے وصولی کرنی ہے وہ ٹوٹل ریونیو کا 37%، انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جو وصولیاں ہیں وہ بھی ٹوٹل ریونیو کا 37% اور نان ٹیکس ریونیو ریسیٹس ٹوٹل ریونیوز کا 26% بنتا ہے۔ تو یہ ایک چارٹ ہم نے دیا ہے جس کی وجہ سے ذریعے یہ تمام فگرز سمجھنے میں، پرسنٹیج وائز سمجھنے میں ایک آسانی مہیا کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈ آتا ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈز۔ پرائیویٹائزیشن پروسیڈز کی مد میں 161 ارب روپے کی وصولی کا ٹارگٹ مختص کیا گیا ہے اور ٹوٹل ریسیٹس ہمارے پاس آتی ہیں 20,760 بلین روپے۔ اس میں سے صوبوں کا
شیئر جو کہ فیڈرل ٹیکسز میں بنتا ہے وہ ہے 8,848 بلین روپے. تو نیٹ جو وفاق کے پاس رہے گا، جو وفاق نے اپنی ٹوٹل ریسیٹس پروپوز کی ہیں جو کہ اگلے سال کے لیے انہوں نے بتائی ہیں، وہ ہے 11,912 ارب روپے. اب یہ تو ہو گیا ٹوٹل ریونیوز کے بارے میں. ابھی ہم بجٹ کا جو دوسرا امپورٹنٹ ہیڈ ہوتا ہے ایکسپینڈیچر، ابھی ہم ایکسپینڈیچر کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایکسپینڈیچر میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر آن ریونیو اکاؤنٹ. ہمیں معلوم ہے کہ ایکسپینڈیچر دو طرح کے ہوتے ہیں، ریونیو نیچر کے ایکسپینڈیچر اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر. کرنٹ ایکسپینڈیچر بجٹ میں 17,495 ارب روپے کے بتائے گئے ہیں، جبکہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 1,276 ارب روپے کے بتائے گئے ہیں. تو یوں کل ایکسپینڈیچر ہمارے پاس 18,771 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ یو ایس ڈی کی ایکویلنٹ ویلیو اس کی 67.77 بلین ڈالر بنتے ہیں. اب جاتے ہیں اس کی مزید تفصیل کی طرف. ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر آن ریونیو اکاؤنٹ. تو ہمارے جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہیں 17,495 ارب روپے کے، اس کا بریک ڈاؤن یہ ہے. ٹوٹل ایکسپینڈیچر میں سے جو فرسٹ ہیڈ ہے ہمارا وہ ہے پیمنٹس فار انٹرسٹ، جو کہ بنتے ہیں 8,054 بلین روپے، جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. دوسرا ہمارے پاس ہے پینشنز، جو کہ بنتا ہے 1,169 ارب روپے. تیسرا ہیڈ جو ہمارے پاس ہے ڈیفنس افیئرز، وہ ہمارے پاس انہوں نے مختص کیا ہے 3,000 ارب روپے. اس کے بعد گرانٹس ایڈ، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ کا فنڈ بھی شامل ہے اور اکنامک افیئرز کا فنڈ بھی شامل ہے، وہ ٹوٹل 2,680 بلین روپے مختص کیا گیا ہے. سبسڈیز کی مد میں 1,091 ارب روپے رکھے گئے ہیں. رننگ آف سول گورنمنٹس کے لیے 1,071 ارب روپے، جبکہ ایمرجنسی کے لیے 430 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جو ہمارے کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ہم نے ایک چارٹ کی مدد سے دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے. تو ہمارا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے 17,495 ارب روپے، اس میں سے 46% انٹرسٹ کی مد میں جا رہا ہے، پینشن کی مد میں 7% جا رہا ہے، ڈیفنس میں 17% جا رہا ہے، گرانٹس میں 15%، سبسڈیز کی مد میں 6% کا بجٹ رکھا گیا ہے. گورنمنٹ جو سول افیئرز ہیں اس کو چلانے کے لیے 6% کا بجٹ ہے، اور ایمرجنسی پروویژنز ہمارے پاس 3% ہے. یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے ٹوٹل ایکسپینس کا آلموسٹ 46% ایکسپینس انٹرسٹ کی مد میں جا رہا ہے، جس میں کہ فارن اور ڈومیسٹک ڈیٹس دونوں شامل ہیں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کسی بھی ملک کے لیے، کیونکہ ہماری ٹوٹل آمدن کا ایک اچھا خاصا حصہ اس میں پے آف کیا جا رہا ہے. ابھی ڈسکس کرتے ہیں ایکسپینڈیچر کا دوسرا ہیڈ جو ہے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر. ٹوٹل ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر 1,276 بلین روپے رکھا گیا ہے، جس میں سے 1,000 ارب روپے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے لیے مختص کیا گیا ہے، جبکہ 276 ارب روپے ہمارے پاس نیٹ لینڈنگ بنتی ہے. ٹوٹل ہمارے پاس ایکسپینڈیچر بنتے ہیں 18,771 ارب روپے، جبکہ ہمارے ریونیوز ہیں 11,912 ارب روپے نیٹ ریونیوز. تو جس کا نیٹ ایفیکٹ ہمارے پاس آتا ہے 6,859.52 بلین روپے کا ڈیفیسٹ بجٹ. تو اس سال ہمارا جو بجٹ ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈیفیسٹ بجٹ پیش کیا گیا ہے. اب چونکہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس ڈیفیسٹ کو کیسے پورا کیا جائے گا، اس کے لیے کون کون سے فنڈز ہیں، اس کی بھی ایک تفصیل ہم نے آپ کے لیے مہیا کی ہے. تو 6,859.52 ارب روپے کا ڈیفیسٹ جو پہلا ہیڈ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ ہے ڈومیسٹک ڈیٹس فرام نان بینک. اس میں پبلک اکاؤنٹ ریسیٹ بھی شامل ہیں جو کہ تقریباً
2034 بلین روپے ہیں۔ اس طرح ڈومیسٹک ڈیٹس فرام بینکس اور پروونشل سرپلسز وہ ہیں 4012 بلین روپے، جبکہ اس کے علاوہ فارن ڈیٹس اور گرانٹس کی جو کہ نیٹ آفٹر ری پیمنٹ آف دا لونز ہیں وہ ہیں 813 ارب روپے۔ تو ٹوٹل 6859.53 6859.53 بلین روپیز جو کہ 24.76 USD بلین بنتے ہیں، ہمارا ڈیفیسٹ ہے اس سال کا۔ تو ناظرین، یہ آپ کے لیے ہم نے پیش کیا بجٹ ایٹ گلانس، جس کے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پاکستان کا جو بجٹ اس سال پیش کیا گیا ہے ایک جنرل آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ اگلا بجٹ جو پاکستان کا پیش کیا جائے گا وہ ڈیفیسٹ یا تو نہیں ہوگا یا کم سے کم ڈیفیسٹ ہوگا۔ اور ٹل دین، اللہ حافظ۔